بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، اور کیا سنائیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عورتوں کا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعلیٰ اور عرفہ دیا ہے، بٹ ہمارے جو نا قدر مرد ہیں جو کہ عورت کی قدر نہیں کرتے، کچھ مرد ہیں جو کہ بہت قدر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ قدر ہی نہیں کرتے۔ ویورز، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قدر نہیں کرتے، وہ ہر وقت اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتے رہتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ طلاق کی دھمکی دیتے رہتے ہیں، اور ان کے سروں پر ایک طلاق کی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں۔ ذرا سا ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں گھر چھوڑ کے آ جاؤں گا، اور اب تمہارا میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے کی دھمکیاں، اور یہاں تک کہ بھی بول دیتے ہیں کہ میں تمہیں گھر پہنچا کے آ جاؤں گا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسا کہنا اس بیچاری جو کہ پورا دن تھکی آ رہی ہوتی ہے، اور آپ آ کے اس کو گھر والوں کے کہنے پہ اس کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر والے بولتے ہیں کچھ کرتی نہیں ہے، گھر والے بولتے ہیں یہ تو بھی لیٹی رہتی ہے، ہم آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور اس کو الٹی سیدھی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ سنا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے نا رشتے میرے لیے بہت رشتے ہیں، تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو خاوند ایسا کرتے ہیں نا، ان کی بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ اس بات سے نا ان کی زندگی میں ایک طوفان مچ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بالکل بے سہارا محسوس کرتے ہیں کہ یار اب تو کیا کروں، میرا تو کوئی سہارا بھی نہیں بنے گا، یہ تو شخص مجھے ہر وقت دھمکیاں دیتا رہتا ہے اور مجھے کہتا رہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور وہ بیچاری ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میرا کیا ہوگا، یا میرے بچوں کو کیا ہوگا۔ اس کے دل میں نا اپنے شوہر کے لیے ایک تحفظ کا جو احساس تھا نا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دن بدن نا اس کے دل میں نا اس کے شوہر کے لیے جو محبت ہوتی ہے نا، وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ عورت یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اب تو میں کچھ نہ کچھ کام کروں گی، سلائی کڑھائی کروں، ٹیچنگ کروں، یا کہیں جاب کر لوں، لیکن اپنے ماں باپ پہ بوجھ نہیں بنوں گی۔ اور مختلف سوچوں کے ساتھ ساتھ اس پہ شیطان بھی وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کی بیویاں دیندار نہ ہوں، نا تو شیطان کہتا ہے کہ میں تمہیں بے سہارا چھوڑ دے گا۔ یہ جو آدمی ہے نا، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے اس کے دل میں کہ یہ تمہیں چھوڑ دے گا، ایسے ہی چھوڑ دے گا، اب تم ایسا کرو، اپنے لیے کہ نا ایک الگ سے بندوبست بھی رکھو، سائیڈ میں جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ رکھو، کیا کہتے ہیں، ایک اپنا ایک سہارا ڈھونڈ کے رکھو سائیڈ میں۔ اور اس طرح وہ دوسرے مردوں کے چکر میں پھنسانا شروع کر دیتے ہیں شیطان۔ عورت تو ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، ذرا سا اس کو ڈھیل مل جائے تو وہ تو بالکل بے لگام گھوڑا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح شیطان جو ہے نا اس کو بھڑکاتے رہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تم میرا متبادل راستہ اپنا تیار رکھو، کل کنا کو تم کو چھوڑ دیا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور اگر جو دیندار عورت ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے یار میرا شوہر ہے نا، میں برداشت کر لوں گی، جو بھی ہے جیسا بھی ہے میں اس کو برداشت کر کے رکھوں گی، کوئی بات نہیں، غصے میں ہے، فلانا ہے، اور اس طرح بول دیا۔ جو دیندار ہوتی ہے تو اس کو ایک آسرا ہوتا ہے اپنے رب کا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اور جو غیر دیندار ہوتی ہیں نا عورتیں، تو وہ جو دنیا پرست کہہ سکتے ہیں جسے، وہ دنیا پرست کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ نہیں یار اب تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور ایک وہ سائیڈ میں چکر بھی چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کے ذہن میں نا طرح طرح کے گناہ کے خیالات آنے لگتے ہیں، اور گناہ کرنا نا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا بھی۔
جو یہ جو دوسرے مرد کو جو تھی نا اسٹینڈ بائی حالت میں رکھتی ہے. میں لڑکیوں کی عورتوں کی شادی شدہ عورتوں کی برائی نہیں کر رہا، لیکن میں اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ چور جو یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں نا، یہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. عورت کو ہر وقت کی تلوار کی جو دھمکی دیتے رہتے ہیں، تلوار والی، کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تم کیا سمجھتی ہو میرے رشتے نہیں ہیں کیا، میرے پیسے بہت ہیں. چاہے کزن لائن ڈال رہی ہوگی اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہی کہتا ہوتا ہے میں تو تمہیں چھوڑ دوں گا. اور کسی نے ہنس کے کسی لڑکی نے بات کر لی تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار اب تو میں چھوڑ دوں گا میں تم کو. اس طریقے کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں مرد. ان سب باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ طلاق کی دھمکی عورت کے لیے گناہ کا دروازہ کھولتی ہے. وہ تمام شوہر جو ایسی غلطی کرتے ہیں ان کو عقل کے ناخن لینا چاہیے. ان کو طلاق جیسے خطرناک قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایک تو اللہ رب العزت بہت ناراض ہوتے ہیں اور شیطان بہت خوش ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کا دل بہت معصوم ہوتا ہے اور وہ اس کو جتنا پیار دو گے وہ پیار کے بدلے میں پیار دے گی. جہاں ذرا سا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار میرا شوہر مجھ سے جو ہے نا بے اعتنائی برت رہا ہے یا میرے ساتھ جو ہے نا یہ خلوص نہیں ہے، اس کا محبت نہیں ہے، تو وہ اس کے دل میں ذرا سی بھی دراڑ پڑ جاتی ہے. اس دراڑ کو آپ پڑھنے نہ دیں. رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے میاں بیوی کا. اب جب کہ آپ نے اپنی اس کو زندگی کا ساتھی بھی بنا لیا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نا نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، درگزر کریں اس کی باتوں کو. اس طرح تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا. آپ یہ سوچیں کہ اس نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے نا، آپ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، تو نے یہ کر دیا، تو نے یہ کر دیا. پھر کچھ گھر والوں کے بھی ریئیکشن ہوتے ہیں اس میں. وہ بولتی ہے کہ نہیں میں نے دیکھو آج اس نے یہ کرا، اس نے یہ کرا، اس نے شکایتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. شوہر جو ہے نا ویسے ہی کام پہ سے آیا ہوا ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے اور اس کی وہ برس پڑتا ہے. پھر بات لڑائی جھگڑے پہ پہنچ جاتی ہے. تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کی عورت کی جو باتیں ہیں اس کو درگزر کریں گے تو ہوگا کیا پتہ ہے آپ کو؟ آپ تھوڑا اطمینان میں آئیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے درگزر کر کے بہت بڑا فیصلہ کیا، اس کو معاف کر کے بہت بڑا فیصلہ کیا. ایک تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ہی ہوگا. دوسری یہ بات ہے کہ اس کی جو غلطیوں کو درگزر کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی اور بیوی بھی پرسکون رہے گی. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سوچا کریں جب بھی آپ کو غصہ آئے نا، جب بھی اپنی بیوی پہ غصہ آئے، اپنی زوجہ پہ، اپنی وائف پہ، کسی بھی قسم کا غصہ آ جائے نا، آپ دل میں صرف اتنا سوچا کرو کہ یار میں کتنا گناہ گار ہوں، میں کتنا سیاہ کار ہوں اور میرا رب مجھ کو چٹکی بجاتے ہی معاف کر دیتا ہے. میرے کتنے راز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کسی کو بتاتا نہیں ہے اور مجھے کتنا اطمینان دیتا ہوں. میں جب بھی معافی مانگتا ہوں تو آنسو بہاتا ہوں یا میں ایک آنسو والی شکل بنا لیتا ہوں نا نماز میں بھی، تو میرا رب تو مجھ کو معاف کر دیتا ہے اور مجھے معاف کر دیتا ہے. تو یار میری کیا اوقات کہ میں اپنی بیوی پہ اتنا سخت غصے ہو جاؤں. جب یہ بندہ سوچے گا نا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا دل بہت حد تک ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ اپنی بیوی پہ غصہ نہیں ہوگا. کوشش کرا کریں کہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ وہ رب جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ میری کتنی غلطیوں کو معاف کر رہا ہے، کتنی باتوں کو درگزر کر رہا ہے. تو سوچیں کہ جب وہ درگزر کرے تو آپ تو کچھ بھی نہیں ایسے تکتے ہیں، آپ درگزر کریں تو اللہ آپ کو اور خوش ہوگا، آپ سے بہت خوش ہوگا اور بلکہ آپ کے درجات بھی بلند کرے گا. جب آپ لوگ کبھی اپنی بیوی کو طلاق جیسے الفاظ کی دھمکی دیتے ہیں نا تو آپ کی جو وائف ہے نا اس کے دل میں خوف سا رہتا ہے، انجانا سا خوف. وہ بیچاری ذہنی طور پر جو ہے نا مفلوج ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے وفاداری کرنا چاہتی ہے لیکن وہ وفاداری کر نہیں پاتی. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک خوف میں مبتلا ہوئی ہوئی ہے. اس کے دماغ میں نا بس ذہنی الجھنیں آ جاتی ہیں، یار یہ مجھے چھوڑ دے گا نا اب میں کیا کروں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بٹ سوچنے کی بات ہے کہ ہم پلیز ایسا نہ کریں
کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں، دل آزاری نہ کریں. بہت بڑی مشکل سے یہ اللہ دیکھ سوچنے والی ایک اور بات بتاؤں آپ کو ویورز کہ جو جوڑا ہوتا ہے نا آپ کا جوڑا یہ آسمان پہ بنتا ہے. آپ ہزار کوشش کرتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، لیکن جو آپ کے رب نے جو رشتہ بنایا ہے نا آپ کے لیے، وہ کچھ سوچ کے کچھ پتہ ہے آپ کو کہ اتنی آپ کے بارے میں، آپ کی لائف کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں سوچ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں یہ بندے کے لیے یہ عورت بہتر ہے. تو اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے نا اللہ کی بنائی ہوئی کو، تو آپ یقین کرو بس بہت مشکل ہو جائے گا آپ کی زندگی گزارنا. دوسری جو آئے گی نا تو وہ تو آپ کے لیے اور عذاب جان بن سکتی ہے. دوسری ایک بات اور سن لیں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم دوسری اور جو پہلی والی شادی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت ایک امپورٹنٹ مسئلہ بیان کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں یا لڑکیاں جو آج کل پھنسا رہے ہیں، لڑکیاں جو مردوں کو پھنسا رہی ہیں، اس میں میری نظر میں میرے دوستوں کے دو کیس میرے سامنے آ چکے ہیں. وہ 2 کیس پتہ ہے کیا ہیں؟ لڑکی شادی کر کے آ جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے اس کو پن کرتی ہے، اس کو پریشرائز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نا اس سے طلاق لو، اس سے جہیز کے لو، سامان لو، پیسے لو اور کھاؤ. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقے سے کاروبار بنتا جا رہا ہے. کچھ عورتیں ہیں جو کہ بے دین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس ٹائپ کا کاروبار کر رہی ہیں. اور میں یہی سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں شادی کے معاملے میں، چاہے وہ مرد ہو. کہتے ہیں نا عورت کا نصیب اچھا ہونا چاہیے، تو یہاں یہ بات آتی ہے کہ مرد کا بھی نصیب اچھا ہونا چاہیے. مرد کے لیے بھی اتنی دعا کریں جتنی آپ لڑکی کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ لڑکیوں کے نصیب اچھا کرے، تو یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ مردوں کے بھی اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے. تو اس میں کیا ہوگا، اللہ رب العزت جو ہے نا کہ آپ ان کا بھی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ان لڑکوں کا بھی نصیب اچھا کرے گا جو آج کل دھوکہ دہی چل رہی ہے اور جہیز بھی لیتے ہیں خوب، اور اس کے علاوہ جو ہے نا بہت ساری پیسہ بھی ایٹتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نا کہتے ہیں ہمیں طلاق دیجیے، ہماری بیٹی کو طلاق دو، ہماری بچی کو طلاق دو، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پیسے مانگتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر وہ کہنا نہیں مانتے تو اس کو نا بلیک میل کرتے ہیں. تو ویورس یہ بھی کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں، اس میں بھی آپ لوگوں کو ذرا محتاط انداز سے رہنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات تو ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شادی کریں نا تو حسب و نسب دیکھ لیں کہ یہ کس خاندان سے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. سنت پہ عمل کریں، 100% گارنٹی سنت پہ عمل کرنے کی شادی کی گارنٹی ہے، 100% کامیابی کی. تو میں بتا رہا تھا آپ کو، خیر تو میں نے آپ کو پوائنٹ کی بات بتائی تھی کہ بیچ میں میرے دوستوں کے ساتھ اس طریقے سے معاملات ہوئے تھے، وہ آپ سے میں نے شیئر کرے، لیکن وہ بات اصل میں وہیں کی وہیں رہ گئی کہ جب عورت کو جب ایسی ذہنی ٹینشن دی جاتی ہے تو وہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے آپ کی وفادار نہیں رہ پاتی. میری ان تمام مردوں سے جو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، مجھے ان سے انتہائی مؤدبانہ عرض ہے، گزارش ہے، التجا ہے کہ اپنے گھر کو سکون کو برباد نہ کریں کسی کے کہنے میں بھی، اور ایسے الفاظ بالکل بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت خوش ہوگا اور آپ کی جوڑی مضبوط رہے گی. جی ویورس، تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جب آپ یہ سارے معاملات آپ کے نظروں میں ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آپ کو توڑ نہیں سکے گا. ایک بنیادی بات میں آپ کو بتاتے چلوں، بہت ہی بنیادی ہے، اور وہ پتہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی کا ریلیشن ہے، جو ریلیشن ہوتا ہے نا، اس میں کوشش کریں، آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، پلیز اور پلیز کہ تیسرے فریق کو بالکل بھی شامل نہ کریں. آپ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، آپ اس کے راز رکھیں، وہ آپ کے راز رکھے گی. آپ کے جو گھر کی پریشانیاں ہیں، آپ کے بند کمرے میں جو باتیں ہیں، جو لڑائیاں ہیں، اس کو کسی تیسرے فریق، چاہے وہ گھر کی والدہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ والد صاحب کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کی ساس، آپ کی ساس کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی بہن کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، آپ خدا کے واسطے آپ کسی کو بھی اس کا ذکر نہ کریں. جو میاں بیوی میں تعلقات ہیں ان کو آپس میں ہی شیئر کریں، تھوڑا ریلیف کر لیں، تھوڑا سا برداشت کر لیں. برداشت کرنے کے بعد پھر یہ تو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کہ
آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں رہتی ہیں، لیکن آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو تکار ہو جاتی ہے، کبھی گالم گلوچ بھی اللہ نہ کرے نکل جاتی ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ کو وہ الفاظ جو ہے نا، وہ باتیں جو آپ نے ایک دوسرے سے کی ہیں، لڑائی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، برداشت کریں، لیکن کسی تیسرے فریق کو شامل نہ کریں، کیونکہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ دونوں میں خود ہی محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ ایک دوسرے سے خود ہی محبت کرنے لگ جائیں گے. بس صرف اتنا کر لیں کہ ایک دوسرے سے بات بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا بھی نہیں کہ بالکل دونوں ایک جگہ پہ اکڑ جائیں، نہیں میں بھی بات نہیں کروں گی، یہ بھی بات نہیں کر رہا تو میں بھی ایسا نہیں ہے. کسی ایک کو جھکنا پڑے گا، جس کی زیادہ غلطی ہو وہ اپنے احساس کر کے وہ جھک جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کی لڑائی جو ہے نا محبت میں تبدیل ہو جائے گی. ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں اور کئی وجوہات ہوئی، لیکن تیسرے فریق کو آپ نے جب شامل کیا تو آپ کی زندگی لازمی ڈگمگا جائے گی اور آپ ذہنی کشمکش کا شکار ہو جائیں گے. اور جب آپ نے کسی کو تیسرے فریق کو نہیں بتایا ہوگا تو آپ کے دل ایک مطمئن ہوگا اور بہت زیادہ خوش رہے گا، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ اس کا شوہر ہو. نہ وہ اپنے دوست کو بتائے کہ یار میرا بہت ہی کلوز فرینڈ ہے. اسی طرح لڑکی یہ ہے کہ میری بہت ہی قریبی فرینڈ ہے، میری اچھی دوست ہے، یہ میری مطلب یاد رکھیں کہ جو میاں بیوی کی باتیں ہوتی ہیں، لڑائی ہوتی ہے نا، وہ کسی تیسرے فریق کو بتانا ہی نہیں ہے. شیطان جو ہے نا بس ان پہ حملہ ور ہوگا اور آپ کے پورے جوڑے کو برباد کر دے گا. جو آپ کی میاں بیوی کی زندگی نا اس میں زہر گھول دے گا. آپ کو خود اس کو ریئلائز کرنا ہے اس لڑائی کو، اور اس کے بعد خود ہی آپ انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 دن کے اندر آپ لوگ خود سیٹ ہو جائیں گے. بس تھوڑی سی ناراضگی ہوگی. اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں جو غصے کی تیز ہوتی ہیں، ان کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہا کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہا کریں. اگر آپ کے شوہر کو غصہ آتا ہے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس پہ پھونکتے رہا کریں تاکہ اس پہ سے شیطان چلا جائے. اسی طریقے سے جو لڑکیاں غصہ کرتی ہیں بہت زیادہ، جو میں مردوں کو بھی یہی کہوں گا کہ جو ان کے شوہر ہوتے ہیں وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان پہ دم کریں، اور جیسے ہی غصہ آئے نا لڑکی کو یا اس تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت جو ہے نا دل نرم ہو جائے گا اس کا، اسی وقت نرم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. اگر غصہ کر رہی ہوگی تو آپ لوگ پلیز اس بات پہ عمل کیجیے گا. میرے آپ سے یہی درخواست ہے اور یہی التجا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے گھر کو برباد نہ کریں، اپنے سکون کو برباد نہ کریں. اور میرے جو وہ بھائی لوگ ہیں جو ہمارے بہت اچھے ویورز ہیں اور جو ہمارے جو سمجھ لیں جتنے بھی اچھے دوست مرد ہیں، ان کو میں یہی درخواست کروں گا کہ پلیز آپ لوگ جو نا اپنے یہ سوچ لیا کریں کہ جب بھی کبھی کوئی غصہ آئے اپنی بیوی پہ یا آپ کے گھر والوں کی طرف سے کوئی آپ کو اپنی بیوی پہ غصہ کرنے جا رہا ہے تو یہ سوچیں کہ یہ گھر والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا حساب کتاب کر لے گا، وہ آپ کو پکڑ لے گا. کسی سے زیادتی کری آپ نے تو کل کو آپ کی بھی بہن ہے، آپ کی بھی بیٹی ہے، اس کا حساب کتاب بھی آپ کو ہی دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس لیے اس پہ اپنے خود اس پہ قہر نہ نازل کیجیے اپنا اور درگزر سے کام لیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش خرم رکھے اور آباد رکھے، اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، سب ویورز کے ساتھ ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو بٹن کو بھی دبا دیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم.